الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلى الله تعالى عليه وسلم. عزیزان گرامی اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا خاصیت ہے، ہم اور آپ اس مہینے سے بخوب واقف ہیں۔ بلکہ دنیا کے اندر جتنے بھی اہل ایمان ہیں کم و بیش اس مہینے کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ مہینہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کی آمد ہوئی، آپ اسی مہینے کے اندر دنیا میں تشریف لائے اور اسی مہینے کے اندر دنیا سے آپ کا وصال بھی ہوا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ امت جو ہے صرف اور صرف ہمارے نبی کی آمد کو یاد رکھتی ہے اور آپ کے وصال کا یا آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کا جو دن ہے وہ بھول چکی ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی کے جو کارنامے ہیں، آپ کے جو کام تھے، یہ امت تو بالکل بھول چکی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اپنی زندگی کو اپنی نبی کے نقش قدم پر گزارنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اور آپ اپنے نبی کے نقش قدم پر چل کر کے اپنی زندگی کو نہیں گزاریں گے، ہم اور آپ یہ سوچیں کہ کامیاب ہو جائیں گے تو یہ ناممکن بات ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کامیابی اصل ہمارے نبی کی اتباع ہی میں۔ جب تک ہم اور آپ اپنے نبی کی پیروی نہیں کریں گے اس دنیا کے اندر، ہم کچھ بھی کہلائیں لیکن ہم اور آپ انسان تو بن نہیں سکتے۔ انسان بننے کے لیے نبی کی پیروی اور ان کی اتباع، ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہر ایک مسلمان کا فریضہ ہے۔ جب تک یہ امت نبی کی اتباع نہیں کرے گی، نبی کی پیروی نہیں کرے گی، نبی کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو نہیں گزارے گی، یہ امت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آج جو حالات اور مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ کیوں ہیں؟ ہم نے اور آپ نے کبھی اس پر غور نہیں کیا ہے۔ آپ دیگر اقوام کے حالات کو اٹھا کر کے دیکھیے کہ جتنے بھی حالات ان قوموں پر آئے ہیں کیوں آئے۔ قرآن بھی شاہد ہے اور دیگر حدیث کی جو کتابیں ہیں وہ بھی شہادت دیتے ہیں، اور قرآن تو ان کے واقعات سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ بنی اسرائیل پر حالات آئے، قوم سمود پر آئے، قوم عاد پر آئے، قوم ہود پر آئے، یا جتنی بھی اقوام پر اللہ نے حالات کو لایا ہے، ان سارے اقوام پر حالات کے لانے کی کیا وجہیں تھی، ہم اور آپ قرآن سے سبق لے سکتے ہیں۔ یا آج ہمارے اور آپ کے ساتھ میں حالات ہیں تو کیوں ہیں، ہم نے اور آپ نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے۔
اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ جو میری زندگی گزر رہی ہے وہ کیسے گزر رہی ہے؟ کیا میرے نبی کے طریقے کے خلاف ہے یا میرے نبی کے طریقے سے مل رہی؟ کسی شاعر نے کہا تھا کہ محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ یہ بات یوں ہی نہیں ہے، اصل ہماری اور آپ کی زندگی میں ہمارے نبی کی اتباع ہے۔ رب کریم نے فرمایا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ رب کریم نے اس آیت کے اندر ہمارے نبی کی 3 خوبیوں کو بیان کرتا ہے۔ جاءکم میں ہمارے نبی کی آمد کا ذکر ہے، رسول من انفسکم ہمارے نبی کی صورت کا ذکر ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میں ہمارے نبی کی سیرت کا ذکر کیا ہے۔ آپ دیکھیے تو ہمارے نبی کی جو ولادت ہے وہ بے مثال ہے، اور ہمارے نبی کی جو صورت ہے وہ پرجمال ہے، اور ہمارے نبی کی جو سیرت ہے وہ باکمال ہے۔ یہ ساری خاصیت کسی بھی انبیاء میں نہیں ہے، لیکن ان ساری باتوں کو اللہ نے ایک جگہ پہ جمع کیا اور ایک ہی آیت میں جمع کیا۔ کیوں کیا؟ یہ ہم اور آپ کو سبق لینا پڑے گا۔ ہمیں اور آپ کو اس آیت سے سبق لینے کی ضرورت ہے، اور یہ آیت کا جو پیغام ہے وہ اصل یہی ہے کہ ہماری زندگی میں وہ ساری خوبیاں ہماری زندگی میں آنی چاہیے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو چیز بے مثال ہوتی ہے انسان اس کا صرف اور صرف ذکر کر سکتا ہے، تذکرہ کر سکتا ہے، اس کی باتیں ادھر ادھر ہو سکتی ہیں، لیکن اس چیز کو وہ انسان اپنا نہیں سکتا ہے۔ آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، ہمارے نبی کی آمد کا دن، لیکن ہمارے نبی کی جب ولادت اس دنیا کے اندر ہوئی ہے تو کیسے ہوئی ہے، کس حساب سے ہوئی ہے، وہ بالکل بے مثال چیز ہے۔ ابھی ہم اور آپ اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے، ابھی ہم اور آپ باتیں کر رہے ہیں، اس وقت کے اندر دنیا کے اندر نہ جانے کتنے بچوں نے جنم لیا ہوگا اور لینے والے ہیں، لیکن ہم اور آپ اگر یہ سوچیں کہ میرا بچہ پیدا ہو، مکے کی دھرتی ہو، ربیع الاول کی 12 تاریخ ہو یا ربیع الاول کا مہینہ ہو، اور جیسے ہمارے نبی اس دنیا میں آئے تھے تو جگہ جگہ پہ ہمارے نبی کی آمد کے اثرات ظاہر ہوئے، کسرا اور دیگر جو جگہیں تھیں ان ساری جگہوں پر ہمارے نبی کی آمد کے ظہور پر بہت سارے معاملات پیش آئے تھے۔ ہم یہ سوچیں ہمارے بچے کے پیدا ہونے پر وہ بھی ساری چیزوں کا ظہور ہونا چاہیے، تو یہ چیزیں بالکل ناممکن ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بے مثال جو مثال والی چیزیں ہوتی ہیں انسان صرف اور صرف اس کا ذکر کر سکتا ہے، تذکرہ کر سکتا ہے، لیکن انسان اس کو اپنا نہیں سکتا۔ اسی لیے ہمارے نبی کی جو آمد ہے وہ بے مثال ہے، ان کی جیسی آمد کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ روایت میں آیا ہوا ہے کہ ہمارے نبی جب اس دنیا میں آئے ہیں تو حضرت آمنہ کی بھی تمنا ہوئی، جیسے دیگر ماؤں کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو دیکھیں۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے ہیں تو حضرت آمنہ ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی ذرا اپنے لال کو دیکھوں، اپنے لفتے جگر کو دیکھوں، اس کی کیا صورت ہے اور اس کی کیا شکل ہے، اس کی کیا کیفیت ہے۔ عائشہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا دیکھتی ہیں کہ ہمارے نبی جب پیدا ہوئے ہیں تو پیدا ہونے کے بعد ہمارے نبی جیسے عام انسان سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، ہمارے نبی بچپن میں بھی اسی حالت میں، یعنی سجدے کی حالت میں ہمارے نبی کو حضرت آمنہ نے دیکھا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے اس بات کو
کہا ہے کہ ہمارے نبی نے دنیا میں آتے ہی اپنے رب کی عبادت کو عام انسانوں میں اعلان کیا اور یہ کہا کہ اگر اللہ کا حقیقتاً بندہ بننا ہے تو سب سے پہلے عبدیت کو حاصل کرنا پڑے گا۔ اسی لیے ہم اور آپ جب تحیات پڑھتے ہیں تو اس میں ایک بات آتی ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہوں، اس کے بعد اس کا رسول ہوں۔ آج تو ہم اور آپ اپنی شان بدلاتے، کہیں بھی کوئی بھی معاملہ آتا ہے تو ہم اپنی آن پہ آ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شان بتلائی اللہ کی، اور اپنے سر کو زمین پہ رگڑا ہے اور یہ دنیا کے اندر عام انسانوں میں اعلان کیا کہ اگر اللہ کا مقبول بندہ بننا ہے تو سب سے پہلے عبدیت کو اختیار کرنا پڑے گا، سب سے پہلے اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا۔ آج ہماری اور آپ کی جو زندگی میں ہمارے جو ذہن بنے ہوئے، ہمارے نظریات جو بنے ہوئے ہیں وہ بالکل ہی الگ ہیں۔ ہم اور آپ یوں ہی اپنی شان کو اونچا کرنا چاہتے ہیں، فرمایا ایسی شان اونچی نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں اور آپ کو اپنے رب کے اندر اور اپنے رب کی بارگاہ میں سب سے پہلے مقبول بننا پڑے گا، اور مقبول بننے کے لیے سب سے پہلے عبدیت کو اختیار کرنا پڑے گا۔ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے اس کی کیا پیغام ہے، اس کے کیا احکامات ہیں، ہم اور آپ بخوب اس سے واقف ہیں، لیکن اس پر عمل کون کر رہا ہے؟ اللہ معاف کرے میرے اندر بھی وہ باتیں نہیں، زبان تو ہماری چلے گی کہ ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، لیکن عمل ہماری زندگی میں کتنا ہے ہم اور آپ بخوب دیکھیں۔ خود ہی اپنی زندگی میں ہم اور آپ غور کریں کہ نہ تو نماز ہمارے نبی کی جیسی نماز ہے، نہ تو لباس ہمارے نبی کے لباس کے جیسا ہے، نہ تو کردار تو ہمارے نبی کے کردار کے جیسا ہے، اور نہ یہ زبان ہمارے نبی کی زبان کی جیسی ہے۔ کوئی بھی چیز ہماری اور آپ کی زندگی میں ویسی نہیں ہے جو نبی کے جیسی ملتی ہو۔ پھر ہم اور آپ سینہ ٹھوک کے بھی بولتے ہیں کہ مسلمان بولنا چاہیے۔ اس سینہ ٹھوکنے سے پہلے ہمارے اور آپ کے اعمال یہ بتلا دینا چاہیے، اور ہمارے اعمال اس کی گواہی اور اس کے گواہ بن جانا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسی لیے کبھی کبھی حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ باتوں کو عام کرنا تو یہ اصل کوئی وجود ہی نہیں ہے اس کا، اصل تو ہمارا عمل ہے کہ اس عمل کے ذریعے سے کوئی انسان سبق حاصل کر لے۔ آج تو ہمارا اور آپ کا جو ذہن بنا ہوا ہے وہ صرف زبانی ہے، لیکن ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا اور ان کا جو کام تھا وہ اصل عمل تھا۔ آپ مکے کی گلی میں، مدینے کی گلی میں یا دیگر بھی جگہوں پہ آپ اگر دیکھ لیں گے تو ہمارے نبی کی زبان پر یا ہمارے نبی کے کہنے پر بہت کم ایسا ہوا ہے کہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن جتنے بھی لوگ داخل ہونے والے ہیں دائرے اسلام میں وہ اکثریت دیکھی جائے گی تو ہمارے نبی کے عمل ہی کو دیکھ کر کے اسلام میں داخل ہوئے۔ اگر ہمیں اور آپ کو اپنے گھر کے معاشرے، اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی سوسائٹی اور سماج کو ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اور ٹھیک کیسے ہوگا؟ سنت نبوی پر ہر ایک انسان کو عمل کرنا پڑے گا۔ ہر ایک انسان کو اپنے نبی کی زندگی کو اختیار کرنی پڑے گی۔ آج باتیں تو دنیا میں عام ہو چکی ہیں لیکن عمل عام ہوا نہیں ہے۔ نمازیں تو پڑھی جا رہی ہیں لیکن حقیقتاً جو نماز ہونی چاہیے وہ نماز نہیں، دعائیں مانگی جا رہی ہیں لیکن جو دعائیں ہونی چاہیے وہ صحیح طریقے سے مانگی نہیں جا رہی۔ عموماً ہمارا اور آپ کا ذہن بنا ہوا ہے اللہم صلی شروع کر لیے، ہاتھ پھیر لیے، دعا ہو گئی،
کہا فرمایا یہ دعا کوئی دعا ہی نہیں ہے. کہا دعا مانگنے کا جو اصل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے. کچھ بھی نہیں آتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پوری پڑھ لو. یہ ساری دعائیں. لیکن ہمارا جو ذہن ہے اللہم صلی علی محمد، فرمایا یہ سنت کے خلاف ہے. ہمارے نبی کبھی بھی ایسی دعا نہیں مانگتے. اچھے اچھے اماموں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ اللہم صلی علی محمد سے شروع کرتے ہیں. فرمایا یہ سنت کے خلاف ہے، اور جو بھی کام چاہے اچھا ہوگا اور کوئی عبادت والا بھی عمل اگر ہوگا وہ سنت کے خلاف ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا ہے. جو بھی عمل ہو سنت کے طریقے پر ہوگا اللہ کے یہاں مقبول ہوگا، اور جو عمل کیا جائے گا سنت کے خلاف اگر ہوگا اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. اس لیے اگر ہم دعاؤں کا بھی اہتمام کریں تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں، اس کے بعد نبی پر درود پڑھیں، اس کے بعد جا کر کے اپنی حاجتوں کو اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے سامنے رکھیں. پھر اس دعا کو دیکھیں کہ وہ دعا کیسی رنگ لاتی. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کو اپنے نبی کے طرز عمل پر لانا ہے. جب ہماری زندگی اپنے نبی کے طریقے پر ہو جائے گی تو دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہوگا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ انسان اس انسان کو وہ نقصان پہنچا دے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیشہ ہر لمحہ ہر وقت اپنی زندگی کا ہمیں محاسبہ کرنا ہے، اور کیا کرتے ہیں یہ ہم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. ہمارے ابتدائی زمانے میں اہل مکہ، مشرکین مکہ یا مدینہ کے اندر بھی نبی کے اوپر کیچڑ اچھالنے والے اس جگہ پہ بھی موجود تھے. لیکن ہمارے نبی نے کبھی بھی ان کی طرف نفرت کی نظر نہیں ڈالی، ہمیشہ شفقت ہی کی نظر ڈالی. لیکن ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ اگر سامنے والا اچھا بھی ہے تو ہماری نظر ٹیڑھی ہی جاتی ہے، اس کے اوپر کبھی سیدھی نظر جا نہیں سکتی. صحیح نظر کرنے کے لیے، اچھی نظر بنانے کے لیے نبی کے اخلاق کو لانا پڑے گا، اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے نبی کے اخلاق کو اختیار کرنا پڑے گا. جب ہماری زندگیوں میں نبی والے اخلاق ہو جائیں گے، نبی والے کردار ہو جائیں گے تو اپنے کیا پرائے بھی ہم سے محبت کرنے لگیں گے. لیکن آج ماحول کیا ہے؟ ہم اور آپ بخوب اس سے واقف ہیں کہ گھر کے اندر ہیں، گھر میں کیسا معاشرہ ہے، کیسا ماحول ہے، ہم اور آپ بخوب اس سے واقف ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ لوگوں کی نظریں ہمارے اوپر کیسی پڑ رہی ہیں. باہر کے لوگوں کی دور کی باتیں، گھر میں ہی لوگوں کی نظریں ادھر ادھر کیسی ہو رہی. کہا یہ وجوہات اور یہ جو وجہیں ہیں وہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کی زندگی ہماری زندگیوں میں نہیں. اس لیے میرے بھائیوں یہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کے بہت اہم پیغامات ہیں. یہ ربیع الاول صرف کہنے کے لیے آیا نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کو بنانے کے لیے آیا ہوا ہے. بلکہ سال کے اندر جتنے بھی مہینے دن اور رات آتے ہیں، ہر ایک دن اور رات صبح و شام ہر ایک انسان کے لیے کوئی نہ کوئی نیا پیغام لاتا ہے. ان پیغامات پر اپنی زندگی کو گزارنا یہ اصل مقصد ہے. جیسے ہمارے نبی اس دنیا میں آئے ہیں تو شرک، ضلالت، گمراہی، واہی، تباہی جتنی بھی تھی سب ختم ہوئی. اب اگر ہم گھر کے بڑے ہیں تو ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ گھر کے ماحول کو سدھارنا یہ ہمارا کام ہے. کوئی باہر کے لوگ نہیں آئیں گے بنانے کے لیے. یہ مسجد بنی ہوئی ہے، اس کو آباد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، کوئی اور نہیں آئے گا آباد کرنے کو. گھر کے بچے بگڑ رہے ہیں تو ان کو بنانے کی ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے. ان کی تربیت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، کسی باہر کے انسان کی ذمہ داری نہیں ہے. جیسے ہمارے نبی کا مقصد تھا دنیا کے اندر دین کو عام کرنا،
ویسے ہماری ذمہ داری ہے اپنے گھر کے اندر دین کو داخل کرنا، اور یہ دین ہمارے اور آپ کی زندگی میں کب داخل ہوگا؟ جب ہم اور آپ خود دیندار بنیں گے، دین پر چلنے والے بنیں گے۔ کسی نے کہا کہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی انسان سے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے تو وہ بہت بڑا بزرگ ہے۔ خواجہ علامہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اصل انسان سے کرامت ہونا یہ بزرگی کی علامت نہیں ہے، بزرگی کی علامت یہ ہے کہ وہ سنت نبوی پر اپنی زندگی کو گزارتا ہو۔ آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، شیخ عبد القادر جیلانی، بایزید بستامی، یا جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں یا بزرگان دین ہیں، ان کی زندگیوں کو آپ اٹھا کر کے دیکھو تو ان کی زندگیوں میں صرف اور صرف سنت نبوی اور اتباع نبوی ہے، اور ان کو جو مقام ملا ہے صرف اور صرف اسی کی بنیاد پر ملا ہے۔ آج ہمیں بھی اگر مقام چاہیے، ہمیں بھی عزت چاہیے، ہمیں بھی وحدہ اور اقتدار چاہیے، ہمارے گھر میں ہماری عزت چاہیے، باہر بھی ہم کو اپنی عزت چاہیے، کنبے اور قبیلے میں بھی اگر اپنے آپ کی عزت چاہیے، تو ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے اپنے نبی کے طریقے پر آنا پڑے گا۔ یہ اصل ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے پہلے ہی میں نے کہا کہ محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ منزل کو پانے کے لیے ہر ایک انسان کو نبی کے طریقے پر آنا پڑے گا، اور جب تک یہ امت نبی کے طریقے پر نہیں آئے گی، میرے بھائیوں، مسائل آتے رہیں گے، حالات آتے رہیں گے، پریشانیوں کا ہمیں اور آپ کو شکار ہونا پڑے گا۔ ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے ہم اور آپ کو نبی کے طریقے کو اختیار کرنا ہے، اور رب کریم کے احکامات پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنا پڑے گا۔ رب کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔